बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस की क्या मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। और एक वक्त था जब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो एंड होने को आया था और अचानक से जो है ये वबा दोबारा से फैलना शुरू हो गई और केसेस में मजीद इजाफा होना शुरू हो गया। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह थी कि ये वबा दोबारा से इस तरह से सामने आया, इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारे मुआशरे में अगर हम देखें तो 3 फैक्टर इस वक्त इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा जो है वो फ्रंट पेज पर आए हुए हैं। वो उलमा का किरदार है, पहले नंबर पे उलमा के रोल आते हैं उसके ऊपर, और सेकंड पॉलिटिशियन हमारे, चाहे इस वक्त सोए हुए हों या फिर जागे हुए हों, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। थर्ड जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्टर्स, जिनका रोल बहुत ज्यादा जो इस वक्त प्ले हो रहा है, और वही जो है ना इस वक्त सबसे ज्यादा आगे आकर इस वबा के और अवाम के दरमियान जो है वो हायल है, वो रोकने में कामयाब भी हो पाए हैं। आज इन्हीं तीनों फैक्टर्स को हमने इकट्ठा किया है और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा जो कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा सूरत हाल क्या है और इसी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की क्या कंडीशन है। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज की हमारे पहले गेस्ट, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मरकजी रहनुमा MWM सैयद मुबारक अली मौसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी मेहरबानी की आपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ में हमें शरीक किया। जी बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही नाज़रीन हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है आज के हमारे सेकंड गेस्ट ने एक्स डिप्टी स्पीकर वजीर विलायत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन तो तीसरे गेस्ट भी हमें स्कर्दू से ही उन्होंने ज्वाइन किया है और इस वक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम वो सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन RHQ हॉस्पिटल स्कर्दू डॉक्टर मेहदी अली मेहदवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जी नाज़रीन, तो आज की ये 3 हमारे गेस्ट हैं। ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, करंट कंडीशन है, उसके ऊपर नजरसानी करेंगे और जो भी फैक्ट एंड फिगर्स आप लोगों को चाहिए उसके ऊपर जो है हम इनसे राब्ता करेंगे। सबसे पहले चूंकि स्टार्ट में लूंगी यहाँ पर डॉक्टर मेहदी से। डॉक्टर मेहदी साहब बताइएगा इस वक्त कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन क्या है गिलगित बल्तिस्तान में। जी, जब से कोविड-19 जब से यहाँ पे शुरू हुआ, हमारे पाकिस्तान में जो पहला केस आया था वो 26 फेब को आया था और स्कर्दू में जो हमारा पहला केस 4 मार्च को हमारा पहला केस आया था, ज़ेन और मज़ाहिर। तो उसके बाद से फिर ज़ायरीन का आने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे थे जिनका जैसे और फॉरेन ट्रेवल से आते हैं दुबई वगैरह से। तो हमने जो हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने और हेल्थ डिपार्टमेंट स्पेशली उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं या हमारे स्कर्दू में आने वाले लोग थे उन सब को टाइमली स्क्रीन किया और जो हमारा एक डिविजनल स्क्रीनिंग सेंटर बनाया। तो हमारे पास तकरीबन जो टोटल पॉजिटिव जो केसेस थे वो गिलगित बल्तिस्तान में वो हमने जो टेस्ट किए थे वो 3200 थे, जिस 3200 की हमने टोटल स्क्रीनिंग की पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मैं बता रहा हूँ, जिसमें गिलगित, गजर, स्कर्दू जो बल्तिस्तान रीजन है, खपलू सब शामिल है। तो स्कर्दू के अंदर कोई 85 पॉजिटिव केसेस थे और उन 85 में से अभी जो है वो तकरीबन सारे उनको हमने प्रॉपरली क्वारंटीन किया, फिर उनको प्रॉपरली जो है वो आइसोलेशन में रखा गया। और अभी इस वक्त स्कर्दू की सूरत हाल जो है वो है ये है कि यहाँ पर 5 पॉजिटिव केसेस हैं पूरे बल्तिस्तान रीजन में और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए। इसी तरह से गिलगित के अंदर इस वक्त जो है वो 27 केसेस हैं, नगर में 14 केसेस हैं और हमारे अस्तोर में इस वक्त जो है वो चूंकि तबलीगी जमात की जो है उसकी वजह से उसमें वहां पर कोई इस वक्त 34 केसेस हैं। तो टोटल इस वक्त जो है वो पॉजिटिव केसेस 80 हैं, जिसमें से बल्तिस्तान रीजन में 5 है। ठीक हो गया। अभी डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले या कुछ टाइम पीरियड, कुछ महीने, हफ्ता पहले, महीना कह रही हूँ, हफ्ता पहले ये खबर भी सामने आई, ये रिपोर्ट सामने आई कि बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान जो है ना एक तरह से
اس وائرس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو پایا، اس کے بعد یہ کیسز دوبارہ سے بڑھے، یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات بیچ میں، یہ کیا جو ہے نا بیچ میں ہم کیا کہیں گے، یہ کیسا دور آیا تھا؟ جی مہوش، یہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے ایک مس کنسپٹ ہے. ہم کبھی بھی ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کورونا فری زون ہیں؟ بے شک ہمارے پاس بلتستان میں ایک بھی کیس نہ ہو، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. دس از اے پینڈیمک، اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے. پاکستان کے اندر کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. رائٹ ناؤ آج پاکستان کا فگر جو ہے وہ 11,000 کراس کر چکا ہوا ہے. آپ کے صوبے کے اندر موجود ہے گلگت میں 34 کیسز ہیں. تو وی کین ناٹ، ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جی ہم کورونا فری ہیں. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے پبلک کو یہ اسپیشلی میسج دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ایسی باتیں آپ نہ کریں کہ ہم کورونا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کرے ہم انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن جو ہمارے WHO کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، جو پبلک کے لیے انسٹرکشنز ہم نے دی ہیں کہ جی ہم نے سوشل کراؤڈنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے. اور میں ہم ابھی بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لازمی جو ہے نا اس میں سختی لائی جائے، کیونکہ اس کا واحد حل لاک ڈاؤن ہے. تو پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، کراچی میں بھی پریس کانفرنس کیا ڈاکٹرز نے، اور جو ہے پشاور میں بھی کیا، گلگت بلتستان میں بھی کل گلگت میں ڈاکٹروں نے کیا آج. تو ہم سب کا یہی پلی ہے، گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جی آپ کورونا فری آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک آپ کے ملک میں ہیں. تو جو ہم نے احتیاطی تدابیر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی تھی ہماری جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ہماری ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، اور اس میں ہمارے علماء کرام کا بہت زیادہ رول ہے، جس میں ہمارے اسکردو میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء خصوصاً شیخ جعفری صاحب نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. اور جو نماز جماعت اور باقی جو اجتماعات مذہبی طور پر ہو سکتی ہیں، خصوصاً شعبان کے مہینے میں کافی سارے اجتماعات ہو سکتے تھے. ہمارے جو ہے آغا مظاہر صاحب ہیں وہاں پہ حسین آباد میں ایک بہت بڑا جو ہے ہمارا ایک جلسہ ہوتا ہے یہ سالانہ، ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. تو اس طرح علماء نے بھی ایک بہت اچھا ہمارے جسچر دیا، اس میں انہوں نے کوآپریشن کیا اور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ناظرین، یہاں پر آپ نے ڈاکٹر مہدی کی زبانی آپ نے سنا، میں نے ان کو کافی ٹائم دیا اور انہوں نے اوور آل آپ کو بتا دی کہ کرنٹ سچویشن کیا ہے اور اسٹارٹنگ ڈے سے کیا سچویشن تھی، اور جس طرح سے کچھ لوگوں نے یہ مسکنسیپشن کریٹ کیا کہ بالکل فری زون جو ہے وہ کورونا وائرس سے فری زون پورا گلگت بلتستان ہو گیا، خوشخبری آ گئی، اور یہ سب باتیں انہوں نے کلیئر کٹ جو ہے نا صاف اور واضح الفاظ میں بتا دی. اس کے بعد میں یہاں پر سید مبارک صاحب کی جانب بڑھوں گی. سید مبارک صاحب بتائیے گا کہ ابھی تو اب رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے، اب رمضان کے دنوں میں عوام جو ہے اس سے کیسے احتیاط کریں، چونکہ کچھ عبادات بھی ہیں جن کو جو ہے نا سر انجام دینا ضروری ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس رمضان کے دنوں میں بھی عوام جو ہے اس کے اوپر احتیاط کر سکے گی یا پھر نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور ایک وبا جو اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس حوالے سے ہمارے تمام مجتہدین کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کورونا کے حوالے سے ڈاکٹر کی بات ایتھنٹک ہے. ڈاکٹر جو ہدایات دیں، محکمہ صحت جو ہدایات دیں اس پر عمل کرنا واجب ہے. ڈاکٹر کی بات حجت ہے. اگر کوئی شخص ڈاکٹر کی بات نہ مانے، محکمہ صحت کی بات نہ مانے، اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص کورونا کا مریض بن جائے تو اس پر دیت، یا اس سے مر جائے تو اس پر دیت دینی لازمی ہوگی. اس پر قتل کا الزام اس کے اوپر آئے گا. لہٰذا دو چیزیں جو اسلام نے بتائی کہ علم الابدان و علم الادیان، دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ادیان کا علم ہے اور ایک ابدان کا علم ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کی بات حجت ہے، تمام مجتہدین نے کہا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب یہ کورونا کا وائرس پھیلا تو اس کو کبھی مذہبی بنانے کی بہت کوشش کی گئی. زائرین کی وجہ سے یہ پاکستان میں کورونا آیا اور اس کو بہت ہوا دی گئی، میڈیا نے بھی اس پہ بہت زیادہ بات کی. اور اس کورونا کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ نہ ہندو ہے، نہ ملحد ہے، نہ مسلمان ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے. ابھی آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں تبلیغی جماعت کے سربراہ کے اوپر قتل کا جو ہے وہ کیس دائر کیا گیا. مسلمانوں کو اسی حوالے سے وہاں پہ مسلم وائرس کے نام اس کو دیا گیا. خدا کے لیے ہوش کریں، خدا کے لیے ہوش میں آئیں، ڈاکٹروں کی بات مانیں، اور محکمہ صحت کی محکمہ صحت کے جو اصول جو انہوں نے طے کیا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں
کسی بھی مذہبی اجتماعات کی گنجائش نہیں ہے. میں قابل تحسین ہے جناب علامہ جعفری صاحب، انہوں نے اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بلتستان کے اندر کوئی بھی ایسا پروگرام جس کی وجہ سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہو اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی بات حجت ہے، ڈاکٹروں کی بات مانیں اور اجتماعات سے پرہیز کریں، نماز جماعت سے پرہیز کریں، جمعے سے پرہیز کریں، مجالس محافل سے پرہیز کریں، جب تک اس وبا سے ہمیں چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. لیکن اگر ہم یہاں پر فیڈرل میں دیکھیں تو پنجاب میں دیکھیں اوور آل تو یہاں پر تو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے کہ مساجد کھول دیے جائیں، اور اگر یہ کنڈیشن رہی تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بری طرح سے جو ہے پاکستان متاثر ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ عوام کو خوش کیا جائے اور اپنی حکومتوں کو معیشت کو بچایا جائے. اگر وہ اس کو کوارنٹائن کا ٹائم بڑھاتے ہیں تو عوام کے سڑکوں پہ آنے کا خدشہ ہے، معیشت کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے. میں یہاں عرض کروں گا کہ معیشت کو بچائیں یا زندگی بچائیں، پہلے زندگی بچائیں اس کے بعد پھر معیشت کو بچانے کی کوشش کریں. اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کے غلط اقدامات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کل کراچی کے ڈاکٹروں نے اور لاہور کے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کیا، پوری دنیا کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعات اور لوگوں کے گل ملنے سے اس وبا کا، اس متعدی وبا کا، اس موذی مرض کا پھیلنا جو ہے وہ یقینی ہو سکتا ہے. لہٰذا ان سے سوشل ڈسٹنس کا خیال کرنا چاہیے. گورنمنٹ تو یقینی بات ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایسا کریں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا اور رمضان کے بعد جو ہے پاکستان میں کورونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کی بات آ ہی گئی ہے تو وزیر ولایت صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر ولایت صاحب، سب سے پہلا اور بہت ہی کامن کویشچن آپ سے میں پوچھنے جا رہی ہوں، یہ بتائیے گا اس وقت گلگت بلتستان میں پولیٹیشینز کا کتنا رول وہ پلے کر رہے ہیں اپنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رمضان المبارک کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے گلگت بلتستان کے سیاستدان، علماء کرام، سرکردگان، این جی اوز سارے جو ہے مل کر حکومت کے ساتھ منظم انداز میں صف اول میں کھڑے ہیں اور کورونا کی روک تھام کے لیے سب سرگرم عمل ہے. اس حوالے سے میں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اس حوالے سے بہترین لائحہ عمل طے کیا اور پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلنے میں کافی حد تک جو ہے اس کی روک تھام ہو گئی. اس کے وبا سے لوگوں کو بچنے کا موقع ملا. اور ساتھ ہی ساتھ میں گلگت بلتستان کے علماء اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جب گلگت بلتستان آزاد ہوا اس وقت ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے. بغیر کسی ہتھیار کے کھلہاڑی اور پتھر سے اس علاقے کو آزاد کیا اور پاکستان میں شامل ہو گیا. بالکل اسی طرح انیشل سٹیج پر بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اس وبا سے جنگ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکٹر اور ایک پیرامیڈیکل سٹاف اس حوالے سے عوام کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اور اب تک گلگت بلتستان میں اس وبا سے 3 جانیں ضائع ہو گئی ہے. اور صوبائی صاحب یہ بتائیے نا کہ باقی فیکٹرز نے تو پولیٹیشنز کے ساتھ تعاون کیا، کوپریشن کیا، مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیشنز نے کیا رول پلے کیا؟
یہ سے جو ہے اپنا رول پلے کیا، لوگوں میں اس حوالے سے آگاہی انہوں نے دی اور حکومت اور ڈاکٹر صاحب کے ایڈوائس کو فالو کرنے کی جو ہے انہوں نے عوام کو ہدایت کی، عوام سے گزارش کی، عوام سے استدعا کی کہ آپ ڈاکٹر صاحبان کے ہدایت کے مطابق اپنی پروگرامز کو شیئر کریں اور اجتماع سے پرہیز کریں اور ایک دوسرے سے ملنے سے بھی گریز کریں. اور انہوں چلیں اویئرنیس دی آپ کے مطابق کہ انہوں نے اویئرنیس دی. اویئرنیس کے علاوہ کیا کام؟ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو جو ہے جو زیادہ تر اس پہ جو ہے بہت سارے چھوٹے کام کرنے والے لوگ متاثر ہوئے ہیں، یعنی دہاڑی دار مزدور بالکل متاثر ہوئے. ڈاکٹرز کو ہم لے رہے ہیں یہاں پر، باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ اس وقت ضروری تھے کہ کھلے رکھیں، وہاں پر عوام نے یا پھر جو ورکرز تھے انہوں نے کام کیے، لیکن ان کا حق اینڈ میں دوبارہ سے نہیں ملا. ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز میں سے کافی ایسے ہمارے پاس لسٹ موجود ہے جہاں پر انہوں نے سروسز دی، لیکن ان سروسز کے عوض ان کو جو ہے ان کا حق نہیں دیا گیا. تو یہ رول پلے کیا پولیٹیشنز نے. یہ سیاستدان جو ہے اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں ہے اور وزیر راج صاحب کام تو عوام نے کیے ہیں، چاہے وہ ہم ڈاکٹرز کی بات کریں یا پھر چاہے ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ورکرز کی بات کریں، انہوں نے اپنے سروسز تو دیے ہیں، لیکن ان سروسز کے بدلے ان کا حق کہاں ہے؟ پولیٹیشنز نے ان کو ان کے حق سے کیوں محروم رکھا؟ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو رمضان بھی آ گیا، جو مستحقین ہے جن کو کم سے کم راشن کا پیکج دینا چاہیے وہاں پر ان کو وہ بھی نہیں مل پا رہا، عوام کہاں جائے؟ یہ آپ کی بات درست ہے، ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے سابق حکومت کے دور میں جو ہے یہاں سروے ہوا تھا بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے، اس میں کافی مستحق لوگوں کو نظر انداز کر کے جو ہے لسٹ مرتب کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی احساس پروگرام کے تحت وفاقی حکومت 12,000 روپے تو دے رہے ہیں، لیکن جو اصل مستحق ہے ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کیونکہ لسٹ جب مرتب کی جا رہی تھی وہ سیاسی اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے لسٹیں مرتب کی تھی، جس سے جو ہے نچلے طبقے کے جو مستحق افراد ہیں کافی جو ہے اس لسٹ میں ان کے نام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ریلیف سے جو ہے فائدہ نہیں. تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں؟ پھر اس صورتحال میں یہ ہے جی کہ ابھی ایریا وارڈ یعنی حلقہ وائز اس کی سروے ہونا چاہیے اور وہ شفاف سروے ہونا چاہیے. جن کے نام جو ہے غلط آئے ہیں ان کو نکال کے مستحق افراد کا نام اس میں شامل ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی حکومت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے جو مستحق ہے ان کی فوری لسٹ مرتب کی جائے اور ان کو بروقت جو ہے امداد دیا جائے، کیونکہ ابھی ان کی جو ہے کاروبار مزدوری کرنے والے یعنی نائی شاپ، مستری، ترخان، اس طرح جو ہے روزانہ اجرت پہ کام کرنے والے لوگوں کے جو ہے ان میں سے کسی بھی پروگرام میں ان کا نام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو فائدے نہیں مل رہے ہیں. تو ابھی سب کا کاروبار بند ہے اور ان کے گھروں میں فاقے کی نوبت آئی ہوئی ہے. لوگ اپنے مدد آپ کے تحت گاؤں لیول پر ان کی امداد کر رہے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر علماء کرام جس میں شیخ محمد حسن جعفری صاحب، آغا علی رضوی صاحب اور دیگر علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بھی اس معاملے میں دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی امداد پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی پاک آرمی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی پورے ایریاز میں ٹھیک ہو گیا تفصیلی وہ لسٹ لے رہے ہیں جی. وہ کافی باریک بینی سے یہ دیکھ رہے ہیں اور لسٹیں مرتب کی ہے اور انشاءاللہ چند ایک روز میں ان کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. میں اس حوالے سے
पाक आर्मी का भी इंतहाई मशहूर हो गया। यहाँ पर सैयद मुबारक साहब, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वजीर बलाय साहब ने तो कहा कि जो ये मैंने बात की कि हकदार को हक नहीं मिल रहा, उनके लिए बकायदा अलग लिस्ट बनानी चाहिए, हल्का दर हल्का जाकर वहाँ पे सर्वे करना चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए, और ये इन्होंने जो है वो सजेशंस पुट की है। आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे सैयद मुबारक साहब? देखिए जी, इस वक्त जो गरीब हैं वो कोरोना के क्वारंटाइन के इस मौके पर यकीनन कसम मुझसे की हालत में हैं और मुश्किलात का शिकार हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी खबरनिगार ने पूछा कि क्या ये अज़ाब इलाही है, तो मैंने अर्ज़ किया कि खुदा जो है ना वो लोगों को मुसीबत में, मुश्किल में नहीं डालता, खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन, ये अज़ाब इलाही नहीं है, बल्कि खुदा तो रहमत बांटता है, खुदा शर नहीं बांटता, खुदा खैर बांटता है, खुदा मुश्किलात नहीं बांटता। ये जो मुश्किलात आई है ये तो दुनिया में साबित हो चुका है कि इस वक्त जो है ना ये लोगों ने खुद बनाया, तो अब भुगतो, ये मुकाफ़ात अमल है खुदा की। जो ये जो अजाब है, मुकाफ़ात अमल की चक्की जो है वो चलती तो बहुत आहिस्ता है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। अब पूरी दुनिया मुश्किलात का शिकार है, तो एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मैदान में निकलना चाहिए। मैं बहुत ही लायक तहसीन है स्कर्दू के डॉक्टर, खुसूसन डॉक्टर मेहदी साहब जो अभी यहाँ पे आपके प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, इन्होंने वेंटिलेटर के हवाले से बहुत बड़ी मुहिम चलाई और एक खतीर रकम जमा किया। इसी तरह से इन्होंने एक ICU बनाया जो बल्तिस्तान में नापीद था। इसी तरह से अब लोगों की इमदाद का सिलसिला भी यकीनी बात है, मकामी जो मुखय्यर हजरात हैं उनको गरीबों का ख्याल करना चाहिए, खुसूसन माह मुबारक रमज़ान में, जिसमें यकीनन लोगों के घरों में खर्चा जाना चाहिए। हमने यहाँ लाहौर में तो बहुत देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये सिलसिले जारी हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी मुखय्यर हजरात को, सियासी लोगों को और दीगर जो लोग हैं उनको मैदान में उतरना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलें, ठीक हो गया। डॉक्टर मेहदी साहब, लास्ट में आप क्या मैसेज फॉरवर्ड करते हैं? हाँ जी, अभी आगा साहब को बहुत शुक्रिया। आगा साहब ने अभी जिक्र किया कि जिस तरह से हमने एक अवामी चंदा मुहिम शुरू किया था और हम जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बल्तिस्तान रीजन की जानिब से हम यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिफ हमारे प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा जो हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, हमने पहले आपस में चंदा किया, फिर आवाम ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्कर्दू में पहली दफ़ा हम एक 5 बेड का ICU जो है वो कायम करने में कामयाब हो गए हैं और उस का जो है वो क्रेडिट हमारी आवाम को जाता है जिस तरह लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अब जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा अगला टास्क है, वो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का। आपको पता है यहाँ पे रोड का मसला होता है, ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर में भरकर हम लेकर आते हैं यहाँ पर। तो उस हवाले से ये है कि अब हमने NDMA वालों से भी अप्रोच किया हुआ है, गवर्नमेंट से भी हमारी जो है वो उसमें रिक्वेस्ट है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह हमने आवाम ने खुद मिलकर एक ICU बनाया जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर के अलावा भी बाकी जो ICU की तमाम ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्सेसरीज वगैरह जैसे डिफिब्रिलेटर है और कार्डियक मॉनिटर्स हैं, ये सारी चीज़ें आवाम ने खुद अपने पैसे से, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जो है वो हम उसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए हैं और ये एक आवाम का जज्बा था। लेकिन अब ये है कि हम मजीद जो है वो आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहते। हम NDMA वालों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है, नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ताकि ये जो सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के हम लेकर आते हैं वहाँ पिंडी से, तो अगर रोड ब्लॉक हो तो फिर ऑक्सीजन की तरसील भी जो है वो मुतासर हो जाती है। तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही हम एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो हम करें। उसके लिए हमने उसका पूरा एक वर्कअप किया हुआ है। इसकी जो एक खतीर रकम चाहिए हमें, कोई तकरीबन जो है वो 3 से 3.5 करोड़ रुपए का जो है वो इस पे चाहिए। तो आवाम ने जो चंदा करके हमारे साथ जमा किया था वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हमने पैसे जो है वो इसी बल्तिस्तान रीजन के लोगों ने, इसके अलावा अमेरिका से और बरतानिया से और इसके अलावा सऊदीया में भी जो हमारे लोग हैं, सारी दुनिया से जहाँ जहाँ बल्ती कम्युनिटी रहती है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और
اس میں کوئی ہم 15 ملین جمع کر چکے ہیں، جس میں تقریباً 7 سے 8 ملین جو ہے ہم آئی سی یو پہ لگا چکے ہیں. تو باقی ہمارے مزید جو ہے چلیں ٹھیک ہے، تو بہت خوشائن بات ہے اور ایسے ہی بڑھ چڑھ کے ناظرین ہم سب کو بھی حصہ لینا چاہیے. لاسٹ میں جو کراچی میں اسٹوڈنٹس پھنسے ہیں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں جو اسٹوڈنٹس کی حالت ہے ناظرین اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، اور ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ سے کیا ان کے لیے تعریفوں کے پل باندھے جائیں وہ تو میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے. کوشش کریں کہ اس مشکل وقت میں سب لوگ یونائٹڈ ہو جائیں، اور جب تک متحد نہیں ہوں گے کسی بھی جو ہے وہ مشکل کا سامنا نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہوں. بی یونائٹڈ اف یو وانٹ یور رائٹس. اور اس کے علاوہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی ہے اور کوشش کریں کہ جو لوگ اخراجات ابھی اپنا افورڈ نہیں کر سکتے راشن کا ایٹ لیسٹ ان کی گھروں تک پہنچایا جائے. اور جو ماشاءاللہ سے این جی اوز اس وقت کام کر رہی ہیں، بہترین کام کر رہی ہیں اور کام کرتے رہیں، اور بغیر ان کے عزت نفس مجروح ہو کیے بغیر اگر آپ لوگ یہ کام کریں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے. ایک تصویر لے کر آپ لوگ کوئی پہاڑ نہیں اکھاڑ لیں گے، اور اس طرح کے کچھ دیکھنے چاہیے معاملات کو، اس کے بعد اپنے کام فرائض طرح انجام دیں. پولیٹیشینز تو ہر وقت سب کا شکریہ ادا کرتی ہے، پولیٹیشینز کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسے کام کریں کہ عوام بھی ان کی شکر گزار ہوں، علماء بھی ان کی شکر گزار ہوں، ڈاکٹرز بھی ان کی شکر گزار ہوں، اور تمام ڈیفرنٹ فیکٹرز کے لوگ جو ہیں ان کی شکر گزار ہوں، کیونکہ دے ہیو پاور اور ان کو اپنے پاور کا کم از کم استعمال کرنا چاہیے اس وقت کرنٹین میں بیٹھنے کی بجائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.